ہے اور ان کا بیٹا بھی ماشاءاللہ ویڈیو بہت اچھی بنا رہا ہے، وہ بھی پڑھے گا انشاءاللہ، اور ہمارے پمی کے بھائی بھی پڑھیں گے، شاداب بھی ہیں انشاءاللہ، سبھی لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ شاہ مردان علی لا فتح لا علی تیرے قربان علی 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 مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی۔ میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے شاداب میاں سے، کیونکہ ایک بار آپ نے بولا اچھا ماحول بنا چکے ہیں شاداب میاں، اور اللہ ان کے حوصلوں کو بلند رکھے۔ مانا کہ مجمع قلیل ہے لیکن ہمارا دل و حوصلے الحمدللہ اتنے کمزور نہیں ہیں۔ ہماری بہنیں جو اوپر بیٹھی ہیں وہ بھی درود شریف پڑھتی رہیں اور شاداب میاں کے لیے بہترین دعائیں کرتی رہیں۔ چھوٹے آقا کی شان میں ہے شعر، جب کربلا کے میدان میں گئے تھے وہ، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین و زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر وقف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ ابھی تو اتنا ہی آتا ہے اس لیے کوئی بچہ اگر اسکول جاتا ہے لگاتار اور اگر کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ کوئی بتاؤ بتاؤ، جب کچھ بھی وہ بچہ بتانے لگتا ہے۔ لیکن یہ اب ہمارے ساتھ بڑا معاملہ ہے کہ برسوں سے ایک ہی کلاس میں پڑھا ہے اور وہ کلاس سے آگے نہیں جا پا رہا، ہر طرح سے سمجھا کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اب یہی بات ضرور ہے جو مرزا غالب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یارب نہ وہ سمجھیں، یارب نہ وہ سمجھیں نہ سمجھیں کہ میری بات، یارب جو غالب صاحب نے نئے قسم کی دعا دی کہ یارب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں کہ میری بات، دے دل ان کو ہو نہ دے مجھ کو سوا ہو۔ میں حالانکہ بڑا قریب مجمع ہے اور اس مجمع میں کس طرح سے کیسے گزارش کروں، میں تصور میاں سے گزارش کرتا ہوں کہ آ کر ماحول کو بنائیں، اور ایسی امید ہے انشاءاللہ کہ کوئی بھی کلام پڑھیں، کلام تو کلام ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ہمارے شہیدوں کو اور امام کو سلام بھی پہنچ جاتا ہے، اس کا پتہ ہم کو نہیں چل پاتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ دین مصطفیٰ ہے،
مٹایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا ایسا رنگے ہیں ان کی غلامی کے رنگ میں یہ رنگ اب کسی سے چھڑایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا لے کر چلے تو ہو رخسار پر نہیں ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا کیا ہے کہ ہماری محفل ماشاء اللہ بڑی ہے اس لیے ایک نعت اور پڑھنا چاہوں گا اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں سلام کاش پرنم دیارے نبی کی گلی کاش پرنم دیارے نبی کی گلی ہند سے چل کے جاؤں قسمت میری وہ ہمارے ہمدم وہی رہنما ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام ان پہ لاکھوں سلام عرش کرسی بشیدہ بکونو مکان عرش کرسی بشیدہ بکونو مکان جن کا اللہ اکبر بنایا فیض پاتے ہیں ان سے سبھی خاص ہوا ان پہ لاکھوں درود ان
ان پہ لاکھوں سلام، کتنا پیارا ہے پیارے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں سلام۔ شکریہ۔ اور اچھا کلام پڑھا تھا سب نے، اور میں گزارش کر رہا ہوں ایک بات اور کہوں گا عارف بھائی کہ اسلامیہ بہت بہت شکر گزار بھی ہیں ہم، اور جن کے لیے آپ نے یہ پروگرام کرا ہے وہ دیکھنے والے ہیں، ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا۔ دیکھیے نرسری KG1 KG2 میں ہم آتے ہیں، پھر 1st 2nd 3rd میں چڑھتے ہیں، تب جا کے ہم BSc MSc کر پاتے ہیں۔ تو ہمیں نا پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں اپنے آپ کو بالکل بس رکھنا ہے کہ ہاں ہمیں پروگرام کرنا ہے، بس ہمیں اپنا دل توڑنا نہیں ہے نا۔ یہ اماموں کا جلسہ آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہا ہے، انشاءاللہ اس کا اجر دینے والا تو وہ ہیں، ہمیں یا عارف بھائی یا کوئی اور نہیں ہے، وہی دیں گے، اپن جتنا کر رہا ہے ہمیں کرتے رہنا ہے اور یاد کے ساتھ صلوات اللہ۔ الحمدللہ بہت ہی اچھی ٹائم پہ تصور بھی نے بات کہی کہ آصف بھی ہے جس نے اللہ بہت میں بڑی دھوم مچائی، اور تمام مومنین کے وہ چاہتے ہیں آصف بھی ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا آگے تشریف لینا، کیونکہ ان کا آگے بیٹھنا اس وقت بہت قیمتی ہو جاتا ہے۔ میں ہمارے اشرف میاں کے بیٹے جو ہمارے ویڈیو ماسٹر ہیں الحمدللہ بہت اچھا پڑھتے بھی ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اس ماحول میں نئے قسم سے جان ڈالیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ سب کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت آپ کو مبارک ہو تمام مومنین کو۔ عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، 3 پسر ہیں حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، 3 پسر ہیں حیدر کے تینوں رجب میں آئے ہیں، آمد باقر ہوئی پہلی رجب کو مرحبا، 5ویں آئے رجب آئے نقی صلی علی، 10ویں رجب کو آئے تقی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، 10ویں رجب کو آئے تقی کہتے ہیں جنہیں فرزند رضا، یہ تجلی ہے دل عمران کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہ خدا، 9 رجب کو آئے ہیں اصغر ابن شاہ خدا، آ گئے زہرا کی گلشن میں گلے رباب، 3 باب الحوائج کا ملا جس کو خطاب، عرش پہ خود سے جھوم رہے ہیں اور زمیں پر بو تراب، عرش پہ خود سے جھوم رہے ہیں اور زمیں پہ بو تراب، جان ہے یہ سید ذیشان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، 13 رجب کو آئے علی، کیا بات ہے، کیا کلام ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 13 رجب کو آئے علی، وہ جہاں میں آ گیا جو وہ گیا غالب لقب، آمد بنت اسد پر شک ہوئی دیوار جب، خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب، خوش ہوا کعبہ اور پیمبر بولے ابو طالب کے لب، یہ پسر تصویر ہے سبحان کی،
یہ قصہ تصویر ہے سبحان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی، عید آئی ہے رجب شعبان کی۔ سبحان اللہ۔ میں بہت ہی نہایت ادب سے خدمت سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں اور اب تصور میں گزارش کی ہے کہ جتنا کوئی نیا کلام پڑھ دے تو بات یہ الگ ہو جائے گی۔ میں یہ قریب آ جاؤں؟ ارے یار ٹھنڈا ہے، رہنے دو، یہ گرم ہے۔ نعرہ صلوات، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمنافقين والعاصين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله تعز من تشاء وتذل من تشاء. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل پانچویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت آپ سب کو بہت بہت مبارک، اور بارگاہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف میں ہم سب کی طرف سے، جملہ شیعان جہان کی طرف سے تبریک و تہنیت. صلوات پڑھیں محمد. آج تو شعرا سبھی غائب ہیں، سردی زیادہ لگ رہی ہے. بڑا اچھا جواب دیا اصل میں، مطلب ابھی ہیٹر کا بھی انتظام کر دیا جائے. اللہ نے بھی بہت ہی پیاری بات کہی ہے. یہ تو وہی بات ہوگی جو تصور نے کہا ہے نا کہ لوگ صورتیں دیکھ کے آ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. نام دیکھ کے، صورت دیکھ کے، یہ چیز بہت ہی تباہی کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہی ہے. ہمارے معاشرے میں بیداری نہیں آ رہی ہے، بربادی آ رہی ہے نا. ابھی تک تو مجلسوں میں یہ تھا کہ فلاں کی مجلس ہے، صورت دکھانے کے لیے چلے جاؤ، فلاں کی نہیں جائیں گے یار. اب امام کے پروگرام میں بھی یہ سب ہو رہا ہے. شاعروں کی لائن لگ جاتی ہے، وہ شاعر بڑے بڑے شاعر کہاں چلے گئے سب. تو افسوس کا مقام ہے، یہ بہت افسوس کا مقام ہے. یہ بیداری ایسی نہیں آتی ہے. پانچویں امام جن کا لقب ہے باقر العلوم، اور آپ کے والد کا نام یہ تو آپ لوگ بتائیے. آپ کے والد کا نام امام زین العابدین علیہ السلام، اور آپ کے بیٹے کا نام جو امام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ کی ماں کا نام، معاملہ سخت ہو گیا. بتاؤ افسر میاں، وکیل ہو یار. فاطمہ بنت الحسن، امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھی. آصف بھائی یاد رہے گا، فاطمہ بنت
حسن، امام حسن، صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ کب پیدا ہوئے؟ 1 رجب، آج چاند ہو گیا۔ کس سن میں پیدا ہوئے؟ مشکل سوال ہے، 57۔ یاد تو نہیں رہے گا، اگلے سال پھر پوچھوں گا، نہیں یاد رہے گا کسی کو۔ 57 ہجری، 57۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے میں۔ کون سے دن پیدا ہوئے؟ جمعہ کا دن۔ ارے ذرا زور سے بولو، صلوات کے ساتھ، صلوات کے ساتھ بھائی۔ میں نے پورا شجرہ بتا دیا یار، پوری تاریخ بتا دی امام کی۔ امام کا نام محمد، والد کا نام علی، بیٹے کا نام جعفر، ماں کا نام فاطمہ۔ کس دن پیدا ہوئے؟ جمعے کے دن۔ کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ 1 رجب۔ سن کون سا تھا؟ 57 ہجری، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں یاد رہنے والی چیز ہے نا، تو ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ امام حسین کی بہت سی باتیں ہم لوگ سب مطلب سنتے ہی رہتے ہیں سال بھر، لیکن بھول جاتے ہیں، تو بھولنا نہیں چاہیے بھائی۔ ہم امام کے ماننے والے ہیں، نام ہے باقر العلوم، تمام علوم کے شگافتہ کرنے والے، یعنی جتنے علوم ہیں دنیا میں سب جو ہے انہی تک پہنچتا ہے، اور سارے علوم کی تہ تک جانے والے ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ تعز من تشاء، ان اللہ تعز من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے۔ امام کس بادشاہ کے زمانے میں تھے؟ ہشام ابن ولید ابن عبد الملک ابن مروان۔ ہشام یاد کر لیجیے، ہشام ابن ولید جو تھا، یہ اس کے زمانے میں سکہ جو چلتا تھا وہ روم سے آتا تھا، پیسہ شام میں نہیں چھپتا تھا۔ کہاں سے آتا تھا؟ نوٹ جو چھپتا تھا روم سے آتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ روم سے کاغذ سفید منگوائے، اور منگوانے کے بعد اس نے نوٹ چھاپنا شروع کیا۔ جب نوٹ چھاپنا شروع کیا تو بادشاہ روم کو غصہ آیا، کہا کہ ہم کاغذ جو دیتے ہیں وہ بند کر دیں، ہمارا کاغذ آپ نہیں استعمال کر سکتے۔ اب مسئلہ نازک ہو گیا کہ جب کاغذ نہیں آئے گا تو نوٹ چھپے گا نہیں، جب نوٹ چھپے گا نہیں تو کرنسی کیسے چلے گی، کہاں سے آئے گی؟ اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، مشورہ دیا، تو کسی نے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مشورہ لے لو۔ دیکھیے قرآن کی آیت میں نے پڑھا، ان اللہ تعز من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ آپ مدینے میں تھے اور وہ شام میں تھا، اس نے آدمیوں کو بھیجا اور جا کر کے کہا کہ ان کو بڑے عزت اور احترام سے لے کے آؤ۔ ایسا نہیں کہ وہ مطلب ان کی بڑی عزت کر رہا تھا، وہ اندر تو وہ جلب ہونا بیٹھا تھا وہ، لیکن مسئلہ تھا حکومت چلانے کا۔ آئے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو امام نے کہا کہ ایسا کرو، ایک کام کرو، لوہار کو بلاؤ میرے سامنے۔ لوہار کو بلایا گیا، لوہار کو امام نے حکم دیا کہ تم سکہ ڈھالو لوہے کا، اور اس سکے کے اوپر ایک طرف توحید لکھو اور ایک طرف محمد رسول اللہ لکھو۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ سکہ جو امام کے حکم سے چلا
تو پھر اب روم کے بادشاہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یہ سکوں کو کرے، کیونکہ اس نے کاغذ کی دھمکی دی تھی. امام نے لوہے کا مطلب سکہ جاری کرا کے اس کے چہرے کے اوپر بھرپور تماچا مارا. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ، امام کو ہشام نے ایک بار بلایا مدینے سے. دوسری بات، ہشام نے بلایا، اور امام مدینے سے جب تشریف لائے شام کے لیے تو امام کے ساتھ چھٹے امام بھی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام. وہ کم سن تھے اور آپ ضعیف ہو چکے تھے، امام محمد باقر علیہ السلام. ہشام نے کیا کیا تھا کہ اپنے درباروں سے، واچمین سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو اندر مت آنے دینا، ذلیل کرنے کے لیے. نعوذ باللہ. دروازے پہ کھڑی، بھائی اگر میں آپ کو بلاؤں اور دروازے پہ آپ کو کھڑا کر دوں تو 4 گھنٹہ، تو آپ کیا کرو گے؟ گالی بکو گے کہ نہیں؟ بے عزتی ہے نا کھلی. اور امام وقت کو اس نے بلایا اور دربان سے کہا دروازہ مت کھولنا، اندر مت آنے دینا. امام گئے، دونوں امام کھڑے ہیں دروازے کے باہر. گھنٹوں دن گزر گئے. آخر میں جب امام کو اندر آنے کی اجازت ملی تو دربان جو تھا، دربار پورا بھرا ہوا تھا، بالکل بھرا ہوا تھا، اور تیر اندازی کا پروگرام چل رہا تھا. تیر اندازی سمجھتے ہیں نا، جو اولمپک میں ہوتا ہے، ٹارگٹ پہ تیر لگانا ہے. تو ہشام آگے بڑھا، جیسے ہی آیا، آئیے آپ آئیے، آ گئے آپ آ گئے. انداز الگ ہوتا ہے نا، کسی کو ذلیل کرنے کا انداز، اور ایک ہوتا ہے کسی کو عزت والا انداز. تو امام ایسا تو ہے نہیں کہ وہ نہیں سمجھتے، باقر العلوم ہے بھائی، آئیے آپ تو مطلب یہاں بیٹھیے. بہرحال لاؤ بھائی تیر کمان دو ان کو بھی، تیر کمان ان کو بھی دو، اور یہ بھی تیر چلائیں. نشانے پہ نہیں لگے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو بہت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا علم ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ ان کے خلاف پرچار ہوگا، نہیں ذلیل کریں گے. نعوذ باللہ. اور یہ ذہن میں رہے کہ عزت اللہ دیتا ہے اور ذلیل اللہ ہی کرتا ہے. دنیا والوں کے ذلیل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے. اس نے تیر کمان لا کے امام کو دیا. امام نے کہا بھائی یار میں دیکھو 60-70 سال کا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ کام جوانوں کو زیب دیتا ہے، بوڑھوں کو نہیں دے دیتا. نہیں آپ تو چلائیے. اس کے دل میں تو کچھ اور چل رہا تھا. ہاں جب اصرار اس نے کیا تو امام نے کہا لاؤ بھائی. جو ٹارگٹ تھا اس کے اوپر امام نے نشانہ سادھا. بڑھاپے میں تیر چلا تو جو بیچ والا کالا نشان ہوتا ہے، تیر جا کے وہاں پیوست ہو گیا. آپ نے اولمپک میں دیکھا ہوگا، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، بیچ میں نہیں آتا. لیکن امام نے اس عمر میں بھی جو تیر چلایا تو بالکل کالے نشان کے اوپر افسر میاں. ترکش میں 7 تیر تھے. پہلا تیر جب بیچ نشانے کے اوپر لگا، امام نے دوسرا تیر نکالا. اب وہ کہاں جائے گا؟ اب جو امام نے جو دوسرا تیر چلایا تو اس کے پر میں لگا گیا. دیکھیے امام کا نشانہ کبھی خطا نہیں کھاتا. اگر وہ تیر نہیں ہوتا تو وہیں لگتا، تو چونکہ تیر وہاں لگا ہوا تھا تو اس کے پر میں چپ گیا جا کے. تیسرا تیر نکالا، اب وہ کہاں جائے؟ تو جو دوسرا تیر کا پر تھا اس میں جا کے پیوست ہو گیا. اس طرح سے 7 تیر امام نے چلائے. 7 جو تھے وہ ایک میں ایک متصل ہوتے چلے گئے. وہ ذلیل کرنے کے لیے یہ کام کیا تھا. امام نے کہہ دیا کہ خدا جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھیے امام، آج ہمارے ایک امام کہاں ہیں؟ پردے غیب میں. ہمیں دکھ رہے ہیں
لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مطلب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب اماموں کے ساتھ ہے یہ چیز. آپ یہ مت سوچئے کہ صرف امام وقت ہی غائب ہیں. پانچویں امام آپ کے صحابی ابو بصیر وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے امام نے مجھ سے کہا کہ اے ابو بصیر، یہ مسجد ہے، میں تمہارے بغل میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور لوگوں سے پوچھو کہ بتاؤ امام محمد باقر کہاں ہے؟ امام کہاں کھڑے ہیں؟ بصیر کے پاس. بصیر سب سے پوچھ رہے بتاؤ ہمارے پانچویں امام کہاں ہے؟ تو سب کہنے لگے کہ یہاں تو نہیں ہے، جبکہ وہیں کھڑے ہیں. اتنے میں ایک اور امام کے صحابی آئے جو دونوں آنکھوں سے نابینا، ان کا نام ہے ابو ہارون. ابو بصیر نے ابو ہارون سے پوچھا، وہیں پہ دروازے پہ جیسے آئے پوچھا، اے ابو ہارون یہ بتاؤ آپ دونوں آنکھوں سے کیا ہیں وہ؟ ان سے ابو بصیر نے پوچھا کہ ابو ہارون بتاؤ امام محمد باقر کہاں ہے؟ تو وہ وہیں سے کہتے ہیں ابو بصیر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ امام تو تمہارے پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ محمد. جن کی آنکھیں ہیں وہ تو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں. ابو بصیر نے کہا آپ نے کیسے کہا اے ابو بصیر، ارے 14ویں کی چاند کی طرح میرے امام کا چہرہ چمک رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. سمجھ رہے آپ؟ بصارت ہونا چاہیے، بصیرت اور بصارت ہونا چاہیے. ہمارے اندر نہیں ہے. امام یہی ہے، ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک لڑکا آتا ہے نماز میں جس کا نام ہے سمیر. وہ کہتا ہے کہ کوئی مولانا صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے کہ امام سے میری ملاقات ہو جائے. میں نے کہا بیٹا عمل تو بہت ہیں، عمل بہت ہیں، لیکن امام سے ملاقات تو ہو جائے گی، لیکن تم پہچانو گے کیسے؟ کیسے پہچانو گے کہ یہ امام ہے؟ امام اپنے وعدے کے مطابق آئیں گے، تم سے ملیں گے، مصافحہ بھی کریں گے، لیکن تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ امام ہے. بھائی قم میں ایک مسجد ہے، مسجد جمکران، وہ امام زمانہ کے حکم سے ہی بنی ہے. اور اس مسجد میں منگل کے دن عمل نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ آج کی رات جو بھی عبادت یہاں کرتا ہے وہ وقت کے امام سے ملاقات کرتا ہے. اب مسجد میں ہزاروں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ امام نے ہم سے مصافحہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا عمل ہے، ایسا کرو گے مطلب آئیں گے امام. میں آپ کو ایک واقعہ اپنا واقعہ سناؤں، سچا واقعہ. جب میں ایران گیا جس سال 84 میں، تو شعبان سے رمضان تک چھٹی ہو جاتی تھی. مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے نا رمضان میں. تو قم سے میں نے کہا چلیں مولا کی زیارت کرائیں. مشہد گیا میں زیارت کرنے. تو وہاں جانے کے بعد وہاں پہ کیا ہے کہ امام کا دسترخوان بھی ہوتا ہے سارے زائرین کے لیے، لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ گئے اور مسلح دسترخوان بچھا ہوا بیٹھ کے کھا لو. اس کے لیے کوپن ہوتا ہے، جس کو وہ ملے گا وہی دسترخوان کے اندر انٹر ہوگا، اسی کو کھانا ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم بہت کوشش کی. ہوٹل میں پتہ چلا کہ ختم ہو گیا. جو وہاں کے اوپر بڑے بڑے علماء تھے، جہاں رکھ دیا جاتا تھا کوپن کہ یہاں سے زائرین لے لیں گے، وہاں گئے پتہ چلا ختم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟
मतलब ہر جگہ سے مجھے نا امیدی ہاتھ آئی، کہیں سے مجھے کوپین نہیں ملا. میرا دوست گیا ہوا تھا، شمشیر نام تھا اس کا، وہ گیا تھا کہ رضول بھائی میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں اور کوشش کر کے. میں 8ویں امام کے صحن میں کھڑا تھا جہاں کچھ نہیں تو 30-40-50 ہزار کا مجمع صحن میں ہوتا ہے، اور ایک صحن نہیں ہے، چاروں طرف صحن بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، جو اتنے ہی بڑے صحن ہیں، اتنا مجمع. میں وہاں ایسے کھڑا ہوا تھا. اس مجمع میں ایک بزرگ آئے جو 60 سال کے آس پاس جن کی عمر رہی ہوگی. آپ بتاؤ انصاف سے کہ 50-60 ہزار جس صحن میں مجمع ہو، وہاں میرے ہی پاس کیوں آیا وہ بزرگ؟ ہے نا بات غور و فکر والی. اتنے بڑے مجمع میں وہ بزرگ میرے پاس آئے اور خالی ہاتھ نہیں آئے، کپڑے میں اتنی روٹی لپٹی ہوئی لے کے آئے اور کہتے ہیں آغا یہ آپ کی امانت ہے، صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. اب بتاؤ وہ کون تھے؟ بتاؤ وہ کون تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے ساتھ واقع ہوا ہے 8ویں امام کے روزے پہ. 8ویں میں ادھر روٹی ملی مجھے، ادھر شمشیر آیا ہنستا ہوا، کہتا رسول بھائی ٹوکن بھی مل گیا، صلوات پڑھ دے محمد اور عالم. مطلب یہاں تو روٹی بھی مجھے مل گئی اور دسترخوان پہ جا کے اندر جا کے بہترین بیٹھ کے کھانا بھی کھائے بھر پیٹ. یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے بتاؤ آپ؟ امام آئے کہ نہیں؟ کیا کہہ کے آئیں گے کہ میں 8واں امام ہوں؟ کہہ کے تھوڑی آئیں گے، لیکن آئے اور کر کے چلے گئے. یہ عقیدت کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کا عقیدہ سچا ہے تو امام ضرور آتے ہیں، ایسا نہیں ہے. امام کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے. یہاں آئیں گے امام، ملاقات کر کے چلے جائیں گے، یہاں آگے جائیں گے. تو 5ویں امام سب کے سامنے کھڑے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہے، کسی کو نظر نہیں آ رہے بھائی. اور نابینا آدمی ابو ہارون وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ 14ویں کی چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے. بھائی یہ معجزہ ہے کہ نہیں ہے امام کا؟ تو امام ہر جگہ ہوتے ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آتے، ہم ان کی نظروں میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 5ویں امام ہیں. بڑے معجزات ہیں خدا کی قسم، بڑے معجزات ہیں ان کے. حاجیوں کا جتھا جاتا تھا حج کرنے کے لیے، وہی حشام ملعون کے زمانے میں، گرمی کا دن، عرب میں پانی نہیں، دور دور سے حاجی آ رہے ہیں. شدید گرمی میں حاجی مر جاتے تھے پیاس کی وجہ سے، پیاس سے پانی نہیں ملتا تھا. حشام نے اپنے لوگوں سے کہا کنواں کھود دو بھائی، کنواں کھود دو. جیسے میں مثال دے دوں، ہندوستان کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے، شیر شاہ سوری کا نام آیا ہے تاریخ میں. اس نے کیا کام کیے ہیں ہندوستان میں؟ سڑکیں بنوائیں، سڑک کے کنارے پیڑ لگوائے، سڑکوں کے اوپر کنویں کھودوائے، سڑکوں کے اوپر سرائے بنوایا، مسافر چلتے چلتے تھک جائے تو کنویں بنوائے، پانی پی لے. پیڑ دونوں طرف لگایا تاکہ دھوپ. شیر شاہ سوری کا ہے نا. کون سا روڈ بنوایا ہے وہ؟ ہاں GT روڈ، گرام ٹرنک روڈ. وہ ہمارے قصبہ اسی پہ بسا ہوا ہے، کوپا گنج. وہ گورکھپور سے ہوتے ہوئے مئو، کوپا گنج، اعظم گڑھ، غازی پور، بنارس ہوتے ہوئے کلکتہ تک چلا جاتا ہے، کلکتہ اور ادھر لاہور تک چلا جائے گا. ہندوستان کا سب سے بڑا روڈ ہے کہ نہیں ہے وہ؟ کس نے بنوایا؟ تو شیر شاہ سوری نے جو اتنا خدمت کا مطلب لوگوں کے لیے کام کیا ہے، یہ عبادت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کنواں کھودوانا، پیڑ لگوانا، سرائے بنا دینا کہ مسافر جو ہیں یہاں آرام کریں گے، یار پانی پئیں گے، یہ عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو حشام کے دن میں آیا کہ حاجی لوگ جاتے ہیں مر جاتے ہیں پیاس سے، تو لاؤ کنواں کھودا جائے. عرب میں کہیں پانی ملتا ہے؟
وہاں کنواں کھودا اس کے لوگوں نے. جب نیچے کھودتے گئے تو پانی نہیں ملا. کیا ملا؟ گرم ہوا. اتنی گرم ہوا نیچے سے نکلی کہ سب کیڑے مکوڑوں کی طرح وہیں ہٹ کے مر گئے. جتنے اندر تھے سب مر گئے. اس کا ذکر قرآن میں ہے، ریح عقیم کے نام سے آیا. یعنی اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، ایسی ہوا چلایا تھا جو گرم ترین ہوا تھی، اور جو اس کے لپیٹے میں آیا وہ کیڑوں کی طرح سے. تو اسی زمین کے اوپر کنواں کھودوایا تھا حشام نے. تو جیسی ذہنیت ہوگی نا ویسے ہی نتیجہ نکلے گا. اب پتہ یہ چلا حشام کو کہ میرے سارے آدمی تو مر گئے، اب کیا کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ بلاؤ باقر العلوم کو، امام محمد باقر علیہ السلام کو. امام محمد باقر علیہ السلام آئے. دیکھیے اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہ عزت دار ہوتا ہے، جس کو ذلیل بنا دیتا اس کو کوئی عزت دار. بلایا، کہا کہ آپ ہی بتا دیجئے کہ ہم حاجیوں کے لیے کنواں کھودوانا چاہتے ہیں. آپ جہاں بتائیں گے، آپ جہاں نشاندہی کریں گے، ہم وہاں کنواں کھودیں گے تاکہ پانی نکلے. امام نے جا کے پیر پٹک کے ٹھوکر مار کے کہا، اے حشام یہاں کنواں کھود. بس جب وہاں کنواں کھودا تو وہاں پانی چشمہ پھوٹ کے باہر نکلا. یہ ہے پانچویں امام کا زندہ معجزہ. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا ہمارے عارف بھائی سے کہ اب عارف بھائی تشریف لائیں تاکہ وہ اپنے یہ نظامت چالو رکھیں. عارف حسین تقوی صاحب تشریف لائیں. الحمدللہ قبلہ نے بہت اچھا بیان کیا، اور تصور میاں نے اور عشرت میاں کے بیٹے نے اور تمام مومنین نے بہت اچھا پڑھا ہے. ہمارے آصف میاں جو کہ ابھی تھوڑے سے فرصت ہوئی ہے ان کو، الحمدللہ مدھیہ پردیش کے بڑے بھاری مقام سے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ ہی کے پاس ہائی کورٹ کے وکیل ہمارے افسر میاں بیٹھے ہیں، اور ہمارے ارشد میاں بھی تیار رہیں پڑھنے کے لیے، چونکہ ان کا بھی نام آئے گا، رانی کا بیٹا ہی پڑھے گا انشاءاللہ. میں اپنے کلاموں کی جھلکیاں آپ کی طرف پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اگر مولانا صاحب کے بیٹے علی میاں پڑھنا چاہیں تو کوئی ہمیں دقت نہیں رہے گی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے. آج مجمع کم ہے اور تھوڑے سے، اور ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ مجمع دکھ نہیں رہا. الحمدللہ وہ ہمارے بزرگوں کی روحیں بھی تشریف لائی ہوں گی، اور وہ بھی دعائیں دے رہی ہوں گی پروگرام کرنے والوں کو اور حاضرین کو. عطا کیا مجھ کو دے الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت.
शेर सुनिए आपके, मैंने तो रेत पर यूं ही फेरी थी उंगलियां, डब्बू भाई मैंने तो रेत पर यूं ही फेरी थी उंगलियां, वो देखा जो गौर से तेरी तस्वीर बन गई। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। मेरी बच्चों से गुजारिश है कि बेटा थोड़ा करीब आ जाएं और कोशिश करा करें कि बेटा कोई भी पढ़ रहा हो, मैं तो कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप लोगों का छोटा भाई बड़ा भाई हूँ, लेकिन बेटा सबकी हिम्मत अफजाई करना, इनकरेज करना भी अपन की ड्यूटी है। चाहे अपन दरूद पढ़ें, चाहे अपन नारा लगाएं, या हाथ उठा के इनकरेज करें, या गौर से उसकी तरफ देखते रहें, या मुस्कुराते रहें, या अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा। और ये तीसरा शेर देखिए आप कि तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, ये सब तुम्हारा। अरशद मियाँ से गुजारिश है कि आप तशरीफ़ लाएँ, चूँकि हमारे अरशद मियाँ दीन की तरफ ध्यान है इनका, और अल्हम्दुलिल्लाह देवास वालों की इज्जत रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि कौन यहाँ किसकी इज्जत रखा हुआ है, समझ रहा हूँ, कब इधर या उधर से मिलता है, ये सब उनकी नज़र से मिलता है। मैंने जब भी उन्हें पुकारा है, एक सदा आई तू हमारा है। सलवात बर मोहम्मद वाले सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली है नाज़े खुदा और अली का नाज हुसैन, खुदा की ज़ात को सजदों का है जवाज हुसैन। पता चला ये नबी के तवील सजदे से, पता चला ये नबी के तवील सजदे से कि तू नमाज़े मोहम्मद की नमाज हुसैन, कि तू नमाज़े मोहम्मद की है नमाज हुसैन। और ये शेर अर्ज करता हूँ कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अपनी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ करते ही नहीं हैं, जो अल्लाह की वही होती है, जो अल्लाह का हुक्म होता है, बस वही करते हैं। वो शेर इसमें है कि तेरे लिए तो सवारी
بنے خدا کے رسول تیرے لیے تو سواری بنے خدا کے رسول یہ خود خدا نے اٹھائے ہیں تیرے ناز حسین یہ خود خدا نے اٹھائے ہیں تیرے لیے تو سواری بنے خدا کے رسول یہ خود خدا نے اٹھائے ہیں تیرے ناز حسین ہر ایک دل کی نماز پڑھتے ہیں اب آ کے انبیاء اس پر نماز پڑھتے ہیں اب آ کے انبیاء اس پر بچھائی ریت پہ تو نے وہ جانماز حسین بچھائی ریت پہ تو نے وہ جانماز حسین ہر ایک دل کی یہ دھڑکن صدائے ماتم ہے ہر ایک دل کی یہ دھڑکن صدائے ماتم ہے ہر ایک سینے میں بجتا ہے تیرا ساز حسین ہر ایک سینے میں بجتا ہے تیرا ساز حسین صدا یہ آج بھی دیتے ہیں راہب و فطرس صدا یہ آج بھی دیتے ہیں راہب و فطرس بشر تو کیا ہے نبیوں کا چارہ ساز حسین بشر تو کیا ہے نبیوں کا چارہ ساز حسین علی ہے ناز خدا اور علی کا ناز حسین صلوات پر محمد وعلیہ میں گزارش کروں گا ہمارے رانی کے بیٹے سے کہ وہ ہمت افزائی کرے اور بچوں کی اور میں کوشش کروں گا کہ ہمارے علی بھائی بھی تیار رہیں کیونکہ علی میاں بہت چھوٹنے لگے ہیں ہماری دعاؤں کا ان کا اثر دل میں تو ہو رہا ہے لیکن دماغ جو ہے اس کا اللہ اور اچھا کر دے گا انشاءاللہ آپ سبھی کو 5ویں امام کی ولادت مبارک شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا یہ شعر سنا سنائیے کہ لکھ دوں دریا پہ اپنی کہانی کر دوں پانی کو بھی پانی پانی لکھ دوں دریا پہ اپنی کہانی کر دوں پانی کو بھی پانی پانی میرے بچپن کو کہتے ہیں در اور مہندی ہے میری جوانی ہے باروے کے حسین روپ میں ہی اس جہاں میں پھر آ رہا ہوں میں ہی بنت نبی کی دعا ہوں شام میں علی کا ہوں بیٹا
علی کا ہوں بیٹا، تربیت میری حیدر نے کی ہے، اور شجاعت یہ حمزہ سے لی ہے، تربیت میری حیدر نے کی ہے، اور شجاعت یہ حمزہ سے لی ہے، میرے بچپن کو کہتے ہیں حیدر، اور مہندی ہے میری جوانی، باروے کے حسین روپ میں ہی اس جہاں میں پھر آ رہا ہوں، میں ہی بنت نبی کی دعا ہوں، شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا، شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا۔ کہ شعر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ لکھ دوں دریا پہ اپنی کہانی، کر دوں پانی کو بھی پانی پانی، لکھ دوں دریا پہ اپنی کہانی، کر دوں پانی کو بھی پانی پانی، سارا دریا ہی لے جاؤں گا میں، مشق مجھ کو معصوماں نے دی ہے، چھوتا ہوں پاؤں شبیر کے میں، اس لیے ہی میں رغز وفا ہوں، میں ہی بنت نبی کی دعا ہوں، شامیوں میں علی کا ہوں بیٹا، شامیوں میں علی کا ہوں۔ صلوات پڑھو۔ سبحان اللہ، بچے نے کمال کی چیز رنگوں میں بڑا اچھے لفظ لے کے آیا، اس کا انداز بھی بہت اچھا تھا، مومنین نے بڑی محبت سے سنا بھی ہے۔ ہمارے وکیل صاحب ہائی کورٹ والے نیچے ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وکیل صاحب جلدی فون کر کے آ جائیں، اور میری گزارش ہمارے علی میاں سے ہے کہ علی میاں آپ جو ہے ایک دم آئے اور اپنے کلام سے سب بچوں کو بڑوں کو خوش کریں اور دعائیں لے کے جائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں آپ کو۔ مدح حیدر نہ کروں، مجھ کو حذر کس کا ہے، کیوں نہ حق بات کروں، مجھ کو خطر کس کا ہے، راہ میں آل محمد کے ناکام آئے اگر، راہ میں آل محمد کے ناکام آئے اگر، میرے کاندھوں پہ یہ رکھا ہوا سر کس کا ہے، میرے کاندھوں پہ یہ رکھا ہوا سر کس کا ہے، جس پر زبان جنا آیا ہو درزی بن کر، جس پر زبان جنا آیا ہو درزی بن کر، ایسا زہرا کے سوا دوسرا در کس کا ہے، ایسا زہرا کے سوا دوسرا در کس کا ہے، فتح خیبر کو کیا قوت
رب پہ تصرف یہ مگر کس کا ہے، قوت رب پہ تصرف یہ مگر کس کا ہے، ہو شیاطین زمان یا کہ سپاہ اشرار، ہو شیاطین زمان یا کہ سپاہ اشرار، آپ جب سر پہ سلامت ہے تو ڈر کس کا ہے، آپ جب سر پہ سلامت ہے تو ڈر کس کا ہے، وہ جو دشمن ہے تمہارے ہے وہی اپنے بھی، وہ جو دشمن ہے تمہارے ہے وہی اپنے بھی، کیا کہیں تم سے ہمیں خوف و ضرر کس کا ہے، کیا کہیں تم سے ہمیں خوف و ضرر کس کا ہے، رہ کے پردے میں بھی وہ ہم پہ نظر رکھتے ہیں، رہ کے پردے میں بھی وہ ہم پہ نظر رکھتے ہیں، ورنہ ہم آپ پہ فیضان نظر کس کا ہے، ورنہ ہم آپ پہ فیضان نظر کس کا ہے، رہ کے پردے میں بھی وہ ہم پہ نظر رکھتے ہیں، ورنہ ہم آپ پہ فیضان نظر کس کا ہے، آپ پردہ جو ہٹا دے تو قیامت ہو جائے، طیب دیدار کسے اتنا جگر کس کا ہے، تاب دیدار کسے اتنا جگر کس کا ہے، راہی صاحب کے سوا آپ پسبتے جعفر، راہی صاحب کے سوا آپ پسبتے جعفر، گر فرض دک کا نہیں تو ازل کس کا ہے، گر فرض دک کا نہیں ہے تو ازل کس کا ہے، صلوات سبحان اللہ، دنیا نے بھی کمال کا اچھا پڑھا، بہت اچھا انداز تھا، اور جتنے بچوں نے پڑھا انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ اب میں ہمارے عشرت میں کے بیٹے سے اور علی میاں سے گزارش کروں گا کہ پڑوس میں جو ہمارا بھیا بیٹھا ہوا ہے شفاعت کا، اس کو بھی آگے کے لیے تیار کرتے ہیں، ابھی اس کو پریشان نہ کریں، اور جو بچے ہمارے اوپر ہیں ان میں سے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے، یا ہمارے ڈبو بھائی سجاد میاں کو بھی الحمدللہ بہت اچھے شعر یاد ہیں، لیکن سجاد میاں کبھی سامنے آیا نہیں ہے، ابھی آپ لوگوں نے سجاد میاں کا انداز سنا نہیں ہے، کبھی اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو، چونکہ خوشیوں کی محفلیں ہیں، اس میں کسی بھی طرح سے انسان اپنے آپ کو پیش بھی کر سکتا ہے۔ نیچے ہمارے افسر میاں وکیل صاحب گئے ہوئے ہیں، ان کا بھی تصور کیا کا اشارہ بھی تھا مجھے اور میرے دل میں بھی رہی تھی، مگر وکیل صاحب جو ہے اگر نیچے سے اوپر تشریف لے آئے تو بہت اچھا رہے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ وکیل صاحب اگر نیچے سن رہے ہوں یا تصور میاں سن رہے ہوں یا مجاہد میاں سن رہے ہوں تو وکیل صاحب کو اوپر بھیج دیں تاکہ یہ محفل اپنے اختتام کی طرف جانے کے لیے تیار ہے۔ اور آج بھلے سے مومنین کی تعداد کم تھی، لیکن یہ جتنے پروگرام ہوئے آج تک الحمدللہ وہ سبھی کامیاب ہوئے ہیں،
اور سہارنپور کا نام ابھی زندہ اور باقی ہے، اور الحمدللہ اور اچھے دن آتے رہیں گے اور خوشیاں ملتی رہیں گی۔ ہمارے ڈبو بھائی نے بڑا پیارا اشارہ کیا ہے، ہمارے تصور میں تشریف لے آئے وکیل صاحب تمام کہاں چلے گئے، میں دعا کی طرف جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب نے پڑھ دیے یار الحمدللہ۔ وہ کیا ہے اپنے پاس کم تھے الحمدللہ۔ میں ہمارے تصور میں سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے ایک کلام کو پڑھیں، چاہے 2 شعر پڑھیں، اور اس طرح سے 15 منٹ ہم پورے کرتے ہیں الحمدللہ۔ اتنے لوگ موجود ہیں، آپ تصور کیسے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے کے آئیں، بھلے سے کسی بھی طرح سے کسی بھی کلام کو پیش کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں تیاری سے بھی نہیں آیا، میں سمجھا شاید مجمع بہت زیادہ ہوگا، لیکن مجمع وہ والا زیادہ ہے جو دکھ نہیں رہا، بڑا ہے۔ تو مجھے جو بھی کچھ آتا ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی میں اندور میں تھا، اس دن حکومیہ نے یہاں پر جلسہ کر دیا تھا بیوی صاحب کا، تو میں پڑھ نہیں پایا تھا، اس لیے ایک لائن پڑھوں گا اس کی جو میرے دل میں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ یا فاطمہ ام ابیہا بنت پیغمبر خیر النساء، یا زہرا یا زہرا ہے میری بی بی، تنگ دست ہوں میں یہ کہ دامن پھیلا دیا ہے، بی بی زہرا یہ دعا ہے، آپ کے دربار میں بی بی زہرا یہ دعا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا کلام پیش کرتا ہوں۔ کیا ہے کہ یہ جو ولادت ہو رہی ہے، اس کی اب ماشاءاللہ شروعات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی نعت کلام بھی اپن بنائیں گے یا لکھیں گے یا تیاری کر کے لے کے آئیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں تو ابھی اپن کو یہ نہیں معلوم، کیونکہ آج تک ان اماموں کے بارے میں اپن نے صرف شہادت کے علاوہ، غم کے علاوہ اپن نے خوشیاں سے سنی نہیں۔ اور آج اللہ کا شکر ہے بچے ہمارے اس لائق ہو گئے کہ وہ اس خوشیوں کو منا رہے ہیں اور سب کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ اور ہمارے بھائی عارف بھائی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمارے دوسرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عشرت بھائی، آصف بھائی، ارشد بھائی، ماشاءاللہ ہمارے لیے بزرگ اب یہی ہیں، اور ان سے چھوٹا میں ہوں اور مجھ سے چھوٹے میرے بھائی ہیں۔ تو اللہ پاک اس چیز کو جاری رکھے۔ اور اب جو مجھے آتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ عارف بھائی کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرے ٹائم جو ہے اپنے پاس، تو ایسا نہیں ہو کہ اپن بہت جلدی جلسہ ختم کر کے، مطلب جلسہ ختم کرنے کا مطلب یہ ہوگا ہمیں ہمت ہار کے جانا ہے، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنا۔ انسان جو جیتا جاگتا ہو رہتا ہے، جو جیتا ہوا انسان ہوتا ہے وہ جنگ جیتتا ہے، جو مر جاتا ہے نا وہ ہار جاتا ہے۔ ہم لوگ جیتے ہوئے لوگ ہیں، ہم کچھ بھی ہو جائے، اس لیے ہمیں اپنا ٹائم جو ہے فکس کرنا ہے، ہمیں اسی ٹائم اپنا جلسہ ختم کریں گے۔ صلوات اللہ علیہ وسلم۔ مختار مرحبا میرے، مختار مرحبا، مختار مرحبا میرے،
مرحبا شیر مرحبا مختار جب قید سے مختار ہو گیا مختار جب قید سے مختار ہو گیا یاد تھوڑا بھول گیا گلدو میاں آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا. آئیے تشریف. کوشش بہت اچھی کی تھی لیکن چونکہ اس میں رننگ میں آنی پائی بات حالانکہ پہلے بھی اس کلام کو بہت ہی اچھا پڑھ چکے ہیں اور الحمدللہ یہ حقیقت ہے کہ اپنے کو جلدی ختم نہیں کرنا تھا اور یہ 10:30 کے اپنے قریب آ گئے 10 منٹ بچے. تو بڑی سقی ہے فاطمہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ. کہ شعر سمجھ پائیے کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑھا مصطفیٰ کو مانگنا پڑھا تب کہیں ملی ہے فاطمہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ. سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ نو سے بھی بڑی ہے فاطمہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ. جائے گا جنا میں کیسے شیخ جائے گا جنا میں کیسے شیخ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ. یا فاطمہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سقی ہے فاطمہ. صلوات پڑھو.